اللہ 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 اللہ۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَّةُ أَشْيَاءَ، اور حیض اور نفاس کی وجہ سے 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حیض اور نفاس کی وجہ سے 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں شمار کراتے ہیں۔ الصلاۃ والصوم، ایک ہے نماز پڑھنا اور دوسرا ہے روزہ رکھنا۔ کیوں یہ حرام ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ حدث اور جنابت یہ نماز پڑھنے سے مانے ہیں، اور حیض اقوا مانے ہیں۔ حیض اقوا مانے ہیں طہارت کو توڑنے کے سلسلے میں، طہارت کے سلسلے میں۔ تو جو 8 چیزیں حیض و نفاس کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں ان میں سے ہے الصلاۃ ایک، والصوم اور حالت حیض حالت نفاس میں نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ وقراءۃ آیۃ من القرآن، اور قرآن مجید کی کوئی ایک آیت پڑھنا بھی حرام ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا ایک آیت سے کم پڑھنا بھی حرام ہے۔ اب کوئی عورت معلمہ ہے جو پڑھاتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ مان لو حیض آتا ہے 8 دن، تو کیا 8 دن کی چھٹی کرے گی؟ تو اس کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ آیت لگاتار پڑھنا حرام ہے، ایک آیت سے کم پڑھنا بھی حرام ہے۔ ہاں ایک ایک کلمہ کر کے سانس توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہے، جیسے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما، الگ الگ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سانس توڑ توڑ کر ایک ایک کلمہ، اور حجے کر کے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، حجے کر کے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے قرآن مجید قرآن کی نیت سے پڑھنا حرام ہے حالت حیض میں۔ اگر تسبیح کی نیت سے پڑھے، یعنی قرآن کے وہ کلمات جو تسبیح کا معنی دیتے ہیں، تسبیح کی نیت سے پڑھے اجازت ہے، یا وہ آیات جو ذکر و اذکار پر مشتمل ہیں ذکر کی نیت سے پڑھے جائز ہے، یا وہ آیات جو دعا کی حیثیت رکھتی ہیں، وظیفے کی حیثیت رکھتی ہیں، وظیفے کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے پوری سورت، آیت الکرسی وظیفے کی نیت سے پوری پڑھ سکتا ہے، چہار قل دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے لیکن لفظ قل چھوڑ دے۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اعوذ برب الفلق، قل لفظ چھوڑ دے، فقہاء کرام نے فرمایا لفظ قل کو چھوڑ دے۔ تو بہرحال تو قرآن مجید کی آیات ذکر و اذکار کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، دعا کی نیت سے، تسبیح کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، پڑھنے کی اجازت ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا، چونکہ حالت حیض میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ اگر معلمہ ہے تو حجے کر کے پڑھائے، یا ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے۔ تو حیض و نفاس کی وجہ سے کتنی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ پہلی، دوسرا، تیسری چیز ایک آیت یا اس سے کم پڑھنا بھی حرام ہے۔ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ، اور بغیر غلاف کے قرآن مجید کی آیت کو چھونا، بغیر غلاف کے قرآن مجید کی آیت کو، تو یاد رہے قرآن کو چھونا حرام ہے، قرآن کے جو جلد بنی ہوئی ہوتی ہے اسے بھی چھونا حرام ہے، حاشیے کو چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں غلاف کے ساتھ چھو سکتی ہے۔ اب کوئی کتاب ہے اس کے اندر جگہ جگہ قرآن کی آیتیں ہیں، آ جاتی ہے کہیں کہیں قرآن کی آیت، تقریروں کی کتاب ہے، تو نفس آیت کو چھونا حرام ہے۔ آیت سے ہٹ کر ادھر ادھر چھو سکتا ہے انسان، ناپاک انسان بھی، جو دوسری کتاب ہے، لیکن جو قرآن ہے اس کو کسی بھی جگہ سے نہیں چھو سکتا بغیر غلاف کے۔ ہاں غلاف سے چھو سکتا ہے۔
یہ بھی یاد رہے، ناپاک انسان ہے یا بے وضو انسان ہے، بے وضو کے لیے بھی قرآن چھونے کی اجازت نہیں ہے. تو جو کپڑے خود پہنا اس سے بھی نہیں چھو سکتا کہ دامن سے ایسے پکڑ لے. جو کپڑا پہنے ہوئے ہے عورت وہ اس کے دامن سے پکڑے، آستین سے پکڑے. جو کپڑے پہنے اوڑے ہیں اس سے نہیں پکڑ سکتی ہے. ہاں دوسرا کپڑا لے کر پکڑ سکتی ہے، اس کی اجازت. وضو کی حالت میں کپڑا پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ پکڑے گا، ثواب بھی ملے گا. نہیں پکڑ سکتے اپنے جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہی تو بتا رہا ہوں. ٹوپی تو کر رہی ہوتی ہے، اسے ویسے بھی نہیں پکڑ سکتے. نہیں پکڑنا چاہیے، یہ بھی تو اوڑے ہوئے ہے، کپڑا استعمال کر رہا ہے. جی رومال الگ ہے، اس سے پکڑ سکتے ہیں. حفظ کے دوران تو بچے کیا کیا کرتے ہیں دیکھیں. وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ، اور بغیر غلاف کے قرآن کو چھونا بھی، قرآن مجید کی آیت کو چھونا بھی حرام ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. وَدُخُولُ مَسْجِدٍ، اور حیض و نفاس والی کو مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے. وَالطَّوَافُ، اور اس حالت میں طواف کرنا بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے. چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا طواف بھی نماز کی طرح ہے، مگر یہ کہ تم طواف کے درمیان باتیں کرتے ہو، لہٰذا جو باتیں کرے وہ اچھی باتیں کرے. تو اس لیے طواف کی بھی اجازت بغیر وضو کے نہیں ہے. فقہاء کرام نے فرمایا اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف زیارت کیا، بغیر طہارت کے طواف زیارت کیا تو اس پر بدنہ واجب ہوگا، دم دینا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی. والجماع، اور حیض و نفاس کی حالت میں جماع کرنا بھی حرام ہے. والاستمتاع بما تحت السرۃ الی تحت الرکبہ، اور استمتاع نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. 8 چیزیں ہو گئیں. حالت حیض و نفاس میں جماع کرنا بھی حرام ہے. عورت کے ساتھ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک استمتاع نفع حاصل کرنا بغیر حائل کے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے فرمایا فقہاء کرام نے کہ اگر بغیر حائل کے جو ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کا حصہ ہے، اگر انسان اس سے لطف اندوز ہو تو پھر اس سلسلے میں علماء کرام نے ایک مثال دی ہے، جیسے کہ جانور چر رہا ہو. مثال دی، ہم نے درس پڑھا، اس میں بھی سنا تھا اس مثال کو. اور اچھی اچھی گھاس کھیتوں میں ہو تو پھر وہ رک نہیں پاتا ہے، صبر نہیں کر پاتا ہے، وہ اس گھاس کو بھی جسے نہیں کھانا ہے کھانے لگتا ہے. تو ایسے ہی اگر انسان اس حصے تک جائے، رومانس کر رہا ہو، لطف اندوز ہو رہا ہو، بیوی کے ساتھ ہو، تو پھر وہ جماع میں مشغول ہو جاتا ہے، صبر نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو فقہاء کرام نے اس لیے حکم دیا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بھی استمتاع حرام ہے. ان چیزوں سے باز رہنا ہے. ہاں گھٹنے کے نیچے سے استمتاع کر سکتا ہے، جس طریقے سے بھی لطف اندوز ہو، یا ناف کے اوپر کے حصے سے جس طریقے سے بھی لطف اندوز ہو، اس کی اجازت ہے. تو یہ وہ 8 چیزیں ہوئیں جو حالت حیض اور حالت نفاس میں حرام ہیں. آگے دیکھیں. وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، اور جب خون منقطع ہو جائے حیض اور نفاس کی اکثر مدت پر. حیض کی اکثر مدت کتنی ہے؟ 10 اور نفاس کی اکثر مدت 40 دن. تو جب حیض اور نفاس کی اکثر مدت پر خون منقطع ہو جائے، حل الوطء، تو وطی کرنا حلال ہے، بلا غسل، بغیر ہی غسل کے. عورت نے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو، جب اکثر مدت پر 10 دن پر حیض رکا ہے تو اس سے وطی کرنا حلال ہے، جائز ہے. یا نفاس 40 دن پر رکا ہو تو اس سے وطی کرنا حلال ہے، جائز ہے. اصل میں خون بند ہونے کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے جو اکثر مدت ہے 10 دن ہے اس کی، اور نفاس کی 40 دن. تو اب عورت کی ایک عادت ہے اپنی، مان لیجیے اس کو 7 دن آتا ہے. کتنے دن آتا ہے حیض؟ 7 دن. اب یا تو اس کو 10 دن پر رکے گا، اگر 10 دن پر خون رکا ہے تو بغیر غسل کے اس سے وطی کر سکتے ہیں. ہاں غسل کر لینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اور اگر اس کی جو عادت ہے اس پر ہی رکا ہے، مان لیجیے 7 دن کی عادت ہے، اس کو 7 دن آتا ہے، 7 دن پر رک گیا، تو اب اتنا انتظار کرے کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے. یا تو وہ
غسل کر کے یا تو وہ غسل کر لے، اتنا انتظار کرے، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا اتنا وقت گزر جائے کہ وہ تیمم کر کے ایک نماز پڑھ لے۔ اگر اس کی عادت کے دنوں میں 7 دن پر ہی رکا ہے تو اتنا انتظار کرے گا خون رکنے کے بعد کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے، ایک نماز کا، یا عورت غسل کر لے یا تیمم کر کے ایک نماز پڑھ لے، اس کے بعد وطی کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ اور اگر عادت تھی 7 دن، خون رک گیا 6 دن پر ہی، اس بار عادت 7 دن ہے، خون اس سے پہلے رک گیا، 5 دن پر رک جائے یا 6 دن پر رک جائے، تو اب اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ عورت غسل کر لے، اگرچہ نماز کا وقت گزر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آئے، ہو سکتا ہے گھنٹہ بھر بعد آ جائے، 2 گھنٹے بعد آ جائے، کیونکہ ابھی عادت کے دن بھی پورے نہیں ہوئے، تو جب تک عادت کے دن پورے نہ ہو جائیں تب تک وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر مکمل مدت ہونے کے بعد 10 دن پر رکا تو بغیر ہی غسل کے وطی کر سکتا ہے شوہر، اور اگر عادت کے دن پر رکا ہے تو کم سے کم عورت غسل کر لے، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تب کر سکتا ہے۔ اور فارغ ہونے کے بعد فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے غسل۔ نماز پڑھ تھوڑی رہی ہے، نماز کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، وطی کے لیے غسل ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تم وطی کو نماز کیوں سمجھ رہے ہو؟ نماز الگ ہے۔ چلو دیکھیں، تو اگر حیض اور نفاس اپنی اکثر مدت پر منقطع ہوں تو وطی کرنا حلال ہے بغیر ہی غسل کے۔ ہاں، نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، روزے کے لیے ضروری ہے، جو بھی کام بیان کیے گئے ابھی 8 صورتیں، ان کے لیے غسل ضروری ہے، ان میں وطی نہیں ہے۔ چل دیکھیں آگے دیکھیں، ولا یحل، وہی صورت بتا رہے جو ہم نے بیان کر دی، تینوں صورتیں ہم نے بتا دی۔ ولا یحل، اور وطی کرنا حلال نہیں ہے، ان انقطع لدونہ، اگر اکثر مدت سے پہلے منقطع ہوا، اگر خون اکثر مدت سے لتمام عادتها، اس کی عادت کے پورے ہونے پر، جو عادت کے دن ہیں ان پر ختم ہوا، لیکن اکثر مدت سے تو پہلے ختم ہوا، تب بھی وطی کرنا حلال نہیں ہے، لیکن کب ہوگا؟ ہم نے جو ابھی بتایا، الا ان تغتسل، مگر یہ کہ 7 دن عادت تھی، 7 دن پر خون بند ہوا تو وطی کرنا حلال نہیں جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ ہاں، غسل سے فارغ ہو گئی اب مل سکتا ہے شوہر۔ او تیمم و تصلی، یا تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ مان لیجیے عذر ایسا تھا غسل کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ بیمار چل رہی ہے، کوئی ایسا عذر ہے، آنکھ بنی ہے یا کچھ بھی ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تب وطی حلال ہے، اس سے پہلے حلال نہیں ہے۔ او تصیر الصلاۃ دینا فی ذمتها، یہ ایک نماز اس کے ذمے میں دین ہو جائے، قرض ہو جائے، یعنی ایک نماز کا وقت گزر گیا، اس نے نماز پڑھی نہیں تو قضا ہو گئی نا اس کے ذمے، تو اب کر سکتا ہے جب ایک نماز کا وقت گزر گیا۔ او تصیر الصلاۃ دینا فی ذمتها، یہ ایک نماز اس کے ذمے میں دین ہو جائے، قرض ہو جائے، تب وطی کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ عادت 7 دن تھی، 10 دن سے پہلے رکا، لیکن عادت کے دنوں میں رکا 7 دن مکمل ہونے کے بعد، تو وطی ابھی حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر غسل کر لے تو، یا تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو بھی، یا ایک نماز کا وقت جس وقت میں وہ پاک ہوئی، آدھا گھنٹہ نماز کا وقت باقی تھا، اس نے غسل بھی نہیں کیا، تیمم کر کے نماز پڑھی بھی نہیں، وقت گزر گیا، دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو اب بھی وطی کرنا حلال ہے۔ اور اگر عادت 6 دن تھی، 7 دن تھی عادت، 5 دن میں ہی رک گیا تو اب کر سکتا وطی، اگرچہ 4 بار غسل کر لے تب بھی نہیں کر سکتا۔ وذالک، اور یہ جو بتایا نا، او تصیر الصلاۃ دینا فی ذمتها، یا نماز اس کے ذمے میں دین ہو جائے، قرض ہو جائے، یہ کیسے ہوگی؟ کتنے وقت میں مانا جائے گا کہ نماز اس کے ذمے میں قرض ہو گئی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ کم سے کم اس کو اتنا وقت ملے کہ جس میں وہ غسل کر کے تحریمہ باندھ سکے، جس میں وہ غسل کر کے یا تیمم کر کے نماز پڑھ سکے، اتنا وقت اگر ملا تو نماز قرض اس کے ذمے دین ہو جائے گی۔ مان لیجیے اگر تیزی کے ساتھ عورت غسل کرے تو کتنے منٹ میں کر سکتی ہے؟ نہیں، تقریباً 10 سے 15 منٹ میں اگر اسپیڈ کے ساتھ کرے تو کر لے گی۔ آج کے زمانے میں چونکہ پانی تیار ہے، ورنہ تو پہلا زمانہ تھا تو پانی بھرنا ہے تو اس کو تو پھر تقریباً 20 سے 30 منٹ چاہیے تھے، پھر بھی 15 منٹ میں آج کے زمانے میں اگر تیزی کرے تو غسل کر سکتی ہے۔ مان لیجیے 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ مان لیجیے غسل کے،
اور تحریمہ باندھنے کے لیے آ کر مصلی بچھا کر کھڑی ہونے کے لیے، تو وہی تقریباً 15 سے 20 منٹ میں اتنا کام ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو 15-20 منٹ مل گئے ہیں تو وہ نماز اس کے ذمہ دین ہے۔ 15 منٹ بھی اگر ملے تو 12 منٹ غسل کے مان لے اور 3 منٹ مصلی بچھا کر نیت باندھ کے نماز شروع کر دے، بس نماز اگرچہ کمپلیٹ نہ ہو پائے تو بھی وہ نماز اس کے ذمہ قرض ہو گئی۔ تو 15 منٹ کے اندر کا بھی اگر ٹائم ملا، اس سے بھی کم، تب بھی نماز اس کے ذمہ دین اور قرض ہو جائے گی اور اس کے اگلے وقت میں وطی کرنا حلال ہو جائے گا۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ اس کے ذمہ نماز قرض ہو جائے، کیسے ہوگی؟ وَذَلِكَ، اور یہ بِأَن تَجِدَ بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ مِنَ الْوَقْتِ، کہ وہ خون کے منقطع ہونے کے بعد من الوقت، وقت میں سے پائے۔ کون سے وقت میں سے؟ من الوقت الذی انقطع الدم فیہ، ہے اس وقت میں سے جس میں خون منقطع ہوا ہے، اس وقت میں سے جس میں خون منقطع ہوا ہے، اس میں سے وہ پائے زمناً، ایک ایسا زمانہ، ایسا وقت، یسع الغسل، جس میں غسل کرنے کی گنجائش ہو، والتحریمہ، اور تحریمہ باندھنے کی گنجائش ہو۔ اتنی گنجائش ہو جس وقت میں خون منقطع ہوا ہے، جس میں وہ غسل کر سکے اور غسل کر کے تحریمہ باندھ سکے، فما فوقہما، یا ان دونوں سے زیادہ وقت مل جائے، گھنٹہ بھر مل جائے اسے، تو اگر اتنا وقت ملا تو یہ مانا جائے گا اگرچہ نماز نہ پڑھے، اس کے ذمے یہ نماز دین ہو گئی۔ تقریباً اسپیڈ کرے تو وہ 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اچھا، فما فوقہما، یا اس سے زیادہ، ان دونوں سے زیادہ وقت ہو، یعنی غسل کرنے اور تحریمہ باندھنے سے، ولم تغتسل، اور وہ غسل نہ کرے، ولم تتیمم، اور تیمم بھی نہ کرے، حتی خرج الوقت، یہاں تک کہ وقت نکل جائے، تب بھی اس کے ذمے نماز دین ہو گئی، قرض ہو گئی، اور ایسی صورت میں وطی کرنا اس کے ساتھ حلال ہو جائے گا۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ نماز حالت حیض میں، حالت نفاس میں نہیں پڑے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، تو قضا کس کی؟ نماز کی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ روزے کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس کو بتاتے ہیں۔ وَتَقْتَضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ، اور حیض والی عورت اور نفاس والی عورت روزے کی قضا کرے گی بعد میں، کس کی؟ روزے کی، دون الصلاح، نہ کہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، صرف روزوں کی قضا کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ ایک دن میں ایک ہوتا ہے اور سال بھر میں ایک ہی مہینے کے ہیں، تو یہ کم ہیں، ان کو کر سکتی ہے، ان کی قضا کر سکتی ہے، لیکن نمازیں تو ایک دن میں 5 ہیں، 10 دن میں 50 ہو گئیں، اور اگر نفاس آیا 40 دن، 40 پنجے 200 ہو گئی، تو ان کو قضا کرنے میں حرج میں پڑ جائے گی، اس لیے نماز کی قضا نہیں ہے، نماز معاف ہے، لیکن روزے کی قضا کرے گی۔ وَتَقْتَضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، اور حیض والی عورت اور نفاس والی عورت روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ 5 أَشْيَاءَ، اور جنابت کی وجہ سے 5 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جنابت کی وجہ سے 5 چیزیں وہ کون کون سی ہیں؟ حیض و نفاس کی وجہ سے کتنی چیزیں حرام ہوئی تھی پیچھے؟ 8۔ اور جنابت کی وجہ سے، یعنی جب انسان ناپاک ہو گیا، مرد ہو یا عورت ہو، کتنی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا ایک، وقراءۃ آیۃ من القرآن، اور قرآن مجید کی کسی آیت کو، اور پیچھے ہم بتا چکے ایک آیت سے کم پڑھنا بھی حرام ہے، ومسھا الا بغلاف، اور بغیر غلاف کے قرآن مجید کو یا اس کی آیت کو چھونا، تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ ودخول مسجد، اور مسجد میں داخل ہونا، والطواف، اور طواف کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حالت جنابت میں حرام ہیں۔ اچھا، مسجد میں داخل ہونا، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان مسجد میں ہی سو جاتا ہے، جیسے کہ اے سی چلتی ہے نا مسجد میں، مدارس کے طلبہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی سو گئے، اب مسجد میں ہی سویا تھا، اسے خواب ہوا اور وہ ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ، وہیں پر فوراً تیمم کرے اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل آئے۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ 3 أَشْيَاءَ، اور محدث پر، بے وضو پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ محدث پر، بے وضو انسان پر حرام ہے، وہ کون کون سی؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ تو دیکھو، حیض و نفاس کی حالت میں بھی نماز حرام ہے، جنابت کی حالت میں بھی نماز حرام ہے، اور بے وضو انسان کے لیے بھی نماز پڑھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور جب شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو کیسے نماز ہوگی؟ تو بے وضو پر 3 چیزیں حرام ہیں، کیا؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا،
والطواف اور طواف کرنا، ومس المصحف الا بغلاف اور بغیر غلاف کے مصحف شریف کو چھونا، مصحف شریف یعنی قرآن شریف کو چھونا۔ آسان باتیں ہیں، سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے دیکھیں، تو حیض کا بیان ہو گیا، اقل مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ نفاس کی اقل مدت کچھ ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ لیکن استحاضہ بھی تو تھا کچھ، یہ استحاضہ کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ اور استحاضہ کا خون دائمی نکسیر کی طرح ہے۔ دائمی نکسیر، گرمی کے موسم میں ایسا ہوتا ہی، ناک ہوتی ہے نا، ذرا سی چوٹ لگی تو خون نکلنے لگتا ہے، کہتے ہیں نکسیر ٹوٹ گئی، سنا ہوگا سبھی حضرات ہے۔ اور کسی کسی کی تو اتنی کچی ہوتی ہے، جب زیادہ گرمی پڑتی ہے جھٹکا بھی لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو مان لیجئے کوئی ایسا انسان ہے جس کی ناک سے کنٹینیو خون آتا ہے مسلسل، اتنا وقت بھی اسے نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے۔ مان لیجئے وضو کے 3 منٹ مان لیتے ہیں اور وضو کر کے فرض نماز ادا کرے، 5 منٹ فرض نماز کے، وضو فرض دونوں کے ملا کر 8 منٹ 7 منٹ مان لیجیے، اسے اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہے، 8 منٹ 7 منٹ 6 بھی نہیں ملتے ہیں، اس سے پہلے اس کی ناک سے کوئی قطرہ خون کا آ جاتا ہے۔ مان لیجیے ہر 5 منٹ پہ آتا ہے، تو 5 منٹ میں کیا وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، بہت مشکل۔ مصلی بچھا کر جائے، پاس میں ہی ٹنکی چل رہی، جلدی جلدی وضو کرے، 1 منٹ سے پہلے تولیہ لے کے کھڑا ہو، جلدی سے پہنچے، اللہ اکبر، اور تیز تیز، تو ہو سکتا ہے 5 منٹ میں سارے کام کر لے، ورنہ مشکل ہے۔ اور مان لیجیے 4 منٹ پہ کسی کو آ جاتا ہے قطرہ ناک سے، یا 3 منٹ بعد، اب کیا کرے گا؟ تب تو نہیں کر سکتا، تو یہ معذور ہو، کیا ہو گیا؟ معذور ہو گیا۔ تو جو معذور ہے یہی حال ہے استحاضہ والی کا، اگر اسے کنٹینیو آ رہا ہے خون اور اگر اتنی مہلت اسے بھی مل جا رہی ہے، آدھا گھنٹہ رک جاتا ہے، تو وہ صفائی ستھرائی کر کے باضابطہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ لیکن اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہے تو یہ دائمی نکسیر کی طرح ہوگا استحاضہ کا خون، ٹھیک ہے؟ جو معذورین ہوتے ہیں نا، معذور وہ ہے چاہے ناک سے خون آتا ہو یا پیشاب کا قطرہ آتا ہو یا اس کا پیٹ ایسا ہو جاری رہتا ہو، پیخانے کے راستے سے کچھ آتا ہو، اور اتنی مہلت بھی نہ ملتی ہو جس میں وہ وضو کر کے صرف فرض نماز ادا کر سکے، اتنی مہلت بھی نہیں ملتی ہے تو وہ معذور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ چاہے ناک سے آتا ہو خون یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا بدن میں کسی اور جگہ سے کچھ نکلتا ہو جو ناقض وضو ہے، تو وہ معذور ہو گیا۔ معذور کے لیے حکم کیا ہے؟ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے وضو کر لے، اب پورے وقت میں جو چاہے فرائض نوافل پڑھتا رہے، جس کی جو عذر ہے اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹنے والا، ہاں دوسری وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ مان لو اس کو ناک سے خون آ رہا تھا، گیا پیشاب کرنے، تو اب وضو چونکہ دوسرا ناقض وضو پایا گیا، یا ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹے گا، لیکن جو عذر ہے اس کی وجہ سے وضو، جب تک یہ نماز کا وقت ہے اس کا وضو، جیسے ہی نماز کا وقت نکلا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وقت نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ اور استحاضہ کا خون کرعافٍ دائمٍ دائمی نکسیر کی طرح ہے، لا یمنع صلاۃً نہ یہ نماز سے مانے ہے، ولا صومًا اور نہ روزہ رکھنے سے مانے ہے، ولا وطیًا اور نہ وطی کرنے سے مانے ہے۔ تو جس طرح خون اگر ناک سے نکل رہا ہے تو انسان معذور تو ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو وطی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ استحاضہ کا خون ہے، استحاضہ والی نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور شوہر سے وطی کرنا بھی اس حالت میں حلال ہے۔ وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَن بِهِ عُذْرٌ اور وضو کرے مستحاضہ استحاضہ والی، وَمَن بِهِ عُذْرٌ اور وہ شخص جس کے ساتھ عذر ہو، کَسَلْسِ بَوْلٍ جیسے سلسل باول، یہ سلسل باول اسے کہتے ہیں جسے پیشاب کے قطرے آتے ہوں۔ وَإِسْتِطْلَاقِ بَطَنٍ اور استطلاق بطن جس کا پیٹ جاری ہو، پیخانے کے راستے سے کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہو، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کا پیٹ جاری ہو، تو جس کے ساتھ بھی عذر ہو، یہ 2 مثالیں بیان کر دی ہیں، یہ وضو کریں گے لوقت کل فرض، ہر فرض کے وقت، ہر فرض نماز کے وقت وضو کریں۔ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُ
اور اس سے جو چاہیں پڑھیں من الفرائض فرائض والنوافل اور نوافل، وقت میں جتنے چاہیں فرائض نوافل سنن سب پڑھیں، اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَيَبْطُلُ وُضُوءُ الْمَعْذُورِينَ اور معذوروں کا وضو باطل ہوگا بخروج الوقت فقط وقت کے نکل جانے سے، فقط وقت کے یعنی فتویٰ اس پر ہے وقت کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، وقت کے داخل ہونے سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اختلاف وہاں سمجھ میں آئے گا۔ ظہر میں وضو کیا تھا، وقت عصر داخل ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ 10 بجے وضو کیا تھا دن میں، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، ٹوٹے گا نہیں، چونکہ وقت داخل ہوا ہے، کوئی وقت نکلا نہیں، فجر کا تو پہلے ہی نکل چکا ہے وقت۔ تو فرماتے معذوروں کا وضو فقط وقت کے نکلنے سے ٹوٹے گا، یا جو عذر ہے اس کے علاوہ کوئی اور ناقض وضو پایا جائے، پیخانے کے لیے گیا تو وضو ٹوٹے گا، سو گیا تو احتلام ہو گیا، وضو بھی ٹوٹے گا اور غسل بھی ٹوٹے گا۔ اور معذوروں کا وضو فقط وقت کے نکلنے سے ٹوٹے گا۔ ولا یسیر معذوراً، اب وہی بتا رہے ہیں مسئلہ جو ہم سمجھا چکے کہ معذور کب ہوگا، جب اسے اتنی مہلت بھی نہ ملے اس عذر سے کہ وہ صرف وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، اتنی مہلت بھی نہ ملے تو کیا ہو جائے گا؟ معذور۔ دیکھیں وہی ہے، ولا یسیر معذوراً، اور انسان معذور نہیں ہوگا حتیٰ یہاں تک کہ یستوعبہ العذر، اس انسان کو عذر گھیر لے وقتاً کاملاً، ایک کیسے کامل وقت، ایک کامل وقت میں گھیر لے، لیس فیہ انقطاع، جس وقت میں وہ عذر منقطع نہ ہو، بقدر الوضوء والصلاۃ، وضو کرنے اور فرض نماز پڑھنے کی مقدار میں بھی، یعنی ایک پورا وقت ایسا گزر جائے کہ اس انسان کو وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کی بھی مہلت نہ ملے۔ مان لیجئے جو بھی چیز تھی وہ ہر 4 منٹ 3 منٹ پہ آتی رہی، تو اب وہ وضو کر کے فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، اتنا وقت بھی، اتنی مہلت بھی نہیں مل پائی، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ معذور ہو جائے گا۔ تو معذور اسی طرح ہو سکتا ہے، اور انسان معذور نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کو عذر ایک کامل وقت میں اس طرح گھیر لے کہ اس میں اس انسان کو وضو کرنے اور فرض نماز ادا کرنے کی بھی مہلت نہ ملے۔ وہذا شرط و ثبوت ہی، یہ عذر کے ثابت ہونے کی شرط ہے کہ عذر اس پر ثابت ہو گیا۔ بہت توجہ سے سنیں، اہم مسئلہ، یہ عذر کے ثابت ہونے کے لیے شرط ہے ایک پورا وقت ایسا گزرے، مان لیجیے ظہر کا پورا وقت، کہ اس کو جو عذر تھا، جو خون آ رہا تھا یا پیشاب کا قطرہ آ رہا تھا، اتنی مہلت ملی ہی نہیں کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکتا تھا، آتا ہی رہا، اور اگر 10 منٹ مل گئے تو معذور ہوگا؟ نہیں ہوگا، اسی وقت میں وضو کر کے فرض ادا کرے گا۔ ہاں اگر اتنی مہلت ہی نہیں ملی تو معذور ہوگا، تو یہ معذور ہونے کے لیے، معذوری کے ثبوت کے لیے یہ شرط ہے۔ لیکن تو ظہر کے وقت میں تو پورا ایسا ہی آیا، ہر 3 منٹ پہ آتا رہا، معذور ہو گیا۔ عصر کے وقت میں اسے مہلت مل رہی ہے 10 منٹ کی، عصر کے وقت میں مہلت مل رہی ہے کتنے، معذور رہے گا یا نہیں؟ معذور رہے گا، معذور، یہی تو بتانا ہے۔ اب آگے اگر وقت میں 1-2 بار بھی وہ عذر ہے تو معذور ہے، اس وقت معذور ہونے سے یہ ختم ہوگا جب پورا وقت صفا چلا جائے، ایک بار بھی یہ عذر نہ پایا جائے، تب یہ مانا جائے گا اب یہ معذور نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اسی لیے بتایا ہذا شرط و ثبوت ہی، یہ تو اس کے ثبوت کے ثابت ہونے کی شرط ہے عذر کے، وہ شرط و دوام ہی، اور اس کے دائم رہنے کی شرط کیا ہے؟ وجود ہو، اس عذر کا موجود ہونا، پایا جانا، فی کل وقت، ہر وقت میں، بعد ذالک، اس کے بعد، اس وقت کے بعد ہر وقت میں اس کا پایا جانا، ولو مرتن، اگرچہ ایک ہی مرتبہ پایا جائے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد ایک بار قطرہ ہے، تب بھی وہ کیا ہے؟ معذور ہی ہے۔ اب معذور ہونے سے کب نکلے گا؟ جب ایک کامل وقت اس عذر کے بغیر پورا گزر جائے۔ وشرط انقطاعی ہی، اور اس عذر کے منقطع ہونے کی شرط، وخروج صاحبہ عن کونہ معذورا، اور معذور عذر والے شخص کے معذور ہونے سے نکلنے کی شرط، اور اس عذر کے انقطاع کی شرط، اور عذر والے کے معذور ہونے سے نکلنے کی شرط کیا ہے؟ خلوب وقت کامل عنہ، ایک کامل وقت کا اس سے خالی ہونا، ایک کامل وقت کا اس سے خالی ہونا۔ تو ثابت ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ اتنی مہلت بھی نہ ملے جس میں وضو کر کے نماز پڑھ سکے، لیکن جب یہ ثابت ہو گیا تو اب یہ برقرار رہے گا، اگرچہ اگلے وقت میں اس کو 10 15 منٹ کی مہلت ملے، اگرچہ 2-1 بار ہی وہ عذر ہے، آ رہا ہے قطرہ، تو وہ معذور ہی رہے گا۔
ہاں اس وقت یہ معذور نہیں رہے گا جب ایک پورا وقت گزر جائے اور اس کو یہ شکایت ہی نہ ہو، قطرہ ہی نہ آئے، ناک سے آ رہا تو ناک سے نہ آئے، پیشاب کا قطرہ تھا تو پیشاب سے نہ آئے۔